اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے بچو اور اس دن کا خوف کرو جس دن نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہذا دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اور دھوکہ باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رکھے۔ گزشتہ آیات میں اللہ کی ربوبیت، خالقیت اور اعادہ حیات پر قدرت کے سلسلے میں دلائل و شواہد پیش کیے۔ اس کے بعد تمام انسانوں سے خطاب فرمایا، اتقوا ربکم، اپنے رب کے عدل پر مبنی فیصلے سے بچو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق اللہ فیصلہ دے گا۔ واخشوا یوما، اور قیامت کے اس دن کا بھی خوف کرو کہ اس دن انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس دن کوئی کسی کی فریاد کو نہیں پہنچے گا، حتیٰ کہ نزدیک ترین رشتے کا ذکر ہے، باپ بیٹے کی فریاد کو اور بیٹا باپ کی فریاد کو نہیں پہنچے گا۔ باپ سے بھاگے گا اولاد کہ کسی حق کا مطالبہ نہ کرے، ہر شخص اپنے نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ قیامت کا دن جو ہے اس کے بارے میں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن رسوا نہ کر۔ حضرت ابراہیم اور قیامت کے دن رسوائی کیا مطلب ہے؟ مرحلہ بہت کٹھن ہے، مشکل ہے۔ قیامت کے دن امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، وَلَا تَفْضَحْنِي بَيْنَ يَدَيْ أَوْلِيَائِكَ، مجھے اپنے خاص اولیاء دوستوں کے درمیان میں رسوا نہ کر۔ امام زین العابدین کے بارے میں ہے نا روایت، قیامت کے دن این زین العابدین، تو فرشتے اپنے صفوں میں دیکھیں گے اور انبیاء اپنے صفوں میں دیکھیں گے، اتنے میں امام زین العابدین اٹھیں گے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ خطاب آئے گا۔ اس کے باوجود یہ ارشاد فرمانا کہ مجھے رسوا نہ کر بین اولیائک، مشکل ترین مرحلہ ہے قیامت۔ اس کو قیامت کے دن کو یوم الفزع الاکبر، بہت بڑی پریشانی کا دن کہا گیا ہے۔ قیامت کے دن کو انسان کو، مومن کو قیامت کے دن نہیں بولنا چاہیے،
خوف قیامت حساب کتاب کا ذکر انسان کے کردار ساز ہے، انسان کی تربیت ہوتی ہے، انسان درست ہوتا ہے، اپنے ٹھکانے پر آتا ہے، انسان منحرف نہیں ہوتا۔ اس آیت میں فرمایا باپ بیٹے کے فریاد کو نہیں پہنچے گا، بیٹا باپ کے فریاد کو نہیں پہنچے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل ایمان نہیں ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں، اس میں ارشاد فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، جنت عدن میں داخل ہو جائیں گے خود بھی اور اس کے باپ اور اس کے ازواج اور اولاد ذریات۔ ومن صلح من آبائهم، ایک بیٹا ہے وہ اونچے درجے پر فائز ہے، اور باپ اس درجے پر نہیں ہے۔ صلاح صالح ہے، صالح ہونا شرط ہے، یہ اگر صالح نہیں ہے تو کسی کی سفارش یا باپ بیٹے کا بلند درجے پر فائز ہونا فائدہ نہیں دے گا۔ ومن صلح من آبائهم، بیٹے کا درجہ اونچا ہے اور باپ کا درجہ اتنا اونچا نہیں ہے تو بیٹا باپ کو ساتھ لے جائے۔ اسی طرح ازواج و ذریات کرے کہ باپ اگر بلند درجے پر ہے، بیٹا نہیں ہے لیکن صالح ہے، تو باپ جو ہے اپنے بیٹے کو اپنے درجے پر لے جائے گا۔ وہاں باپ بیٹا ایک دوسرے کے کام آئیں گے، مومن کے لیے صالح ہونا شرط ہے، باپ بیٹا کام آئیں گے، قرآن کہتا ہے۔ لیکن جو لوگ صالح نہیں ہیں ان کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اس آخرت کے تصور آخرت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونے سے باز رکھنے والے 2 دشمنوں کا ذکر ہے۔ ایک دشمن ہے دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا پرستی، خواہش پرستی، دولت، نام، عزت، منصب وغیرہ، وہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے شیطان، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ دھوکہ باز، غرور، دھوکہ دینے والا، یعنی شیطان تم کو دھوکہ نہ دے۔ شیطان بھی انہی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، دنیا پرستی، خواہش پرستی، منصب پرستی وغیرہ کو استعمال کر کے وہ آخرت سے انسان کو غافل کر دیتا ہے، یا غافل کرتا ہے یا خوش فہمی میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ خوش فہمی میں، ہم کو کیا پرواہ ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، بڑے رونق کے ساتھ قیامت کا خوف کیا بلکہ بڑے رونق کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم کو کیا خوف ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کا علم یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمانے والا ہے۔
اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا بڑا باخبر ہے۔ قیامت کب برپا ہوگی، یہ علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی نبی، کسی ولی، کسی مقرب فرشتے کے پاس بھی نہیں ہے کہ قیامت کب برپا ہونا ہے، یہ صرف علم خدا میں ہے۔ یہ علم قیامت ان علوم میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ بارش برساتا ہے۔ اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحموں میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے۔ ماؤں کے انسان کے تخلیقی مراحل میں جب ہوتا ہے ماں کے رحم میں، وہ اللہ جانتا ہے۔ ما فی الارحام، رحموں میں کیا ہے۔ اگرچہ یہاں فی ارحام الامہات نہیں کہا، ارحام رحم کہہ دیا تو یہی سمجھ میں آتا ہے، خواہ وہ مصنوعی رحم ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، چونکہ ماں کا ذکر نہیں ہے، ارحام کہا ہے، اس رحم میں کیا ہے۔ لیکن تبادر ماں کے ارحام ہوتا ہے، کہ مصنوعی رحم اس میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے مصنوعی رحم میں ہو تو بھی حرج نہیں ہے۔ اس پر ایک سوال آتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے رحموں میں کیا ہے۔ آج کل تو انسان کو بھی علم ہونے لگا ہے رحموں میں کیا ہے، وہ پتہ چلا لیتے ہیں کہ رحم میں بچہ ہے، بچی ہے، کیا ہے، معلوم ہوتا ہے لوگوں کو۔ اور آپ کیسے کہتے ہیں صرف اللہ ہی کو علم ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تخلیقی مراحل کا مطالعہ کرو پہلے، اس اعتراض سے پہلے۔ انسان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟ باپ کی طرف سے آدھا سیل جاتا ہے، اس کو وائی یا ایکس میں سے ایک جاتا ہے، نام رکھا ہے ان لوگوں نے۔ باپ کی طرف سے آدھا سیل جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے مکمل سیل، وہ اس کو جسمانی سیل کہتے ہیں، اور ایک آدھا سیل ہوتا ہے، وہ جسمانی سیل نہیں کہتے، اس کو تخلیقی سیل کہیں گے ہم۔ آدھا سیل جاتا ہے باپ کی طرف سے، وہ یا وائی ہوتا ہے یا ایکس، نام رکھا ہے لوگوں نے۔ دو قسم کا سیل، آدھا سیل، اور آدھا سیل آتا ہے ماں کی طرف سے۔ وہ ماں کی طرف جو سیل ہے وہ دو قسم کے نہیں ہوتے، وہ ایک قسم کا ہوتا ہے، ایکس، صرف ایکس۔ باپ کی طرف سے وائی بھی ہو سکتا ہے، ایکس بھی ہو سکتا ہے، ماں کی طرف سے صرف ایکس ہوتا ہے۔ اگر باپ کی طرف سے وائی جاتا ہے تو ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر بیٹا بن جاتا ہے، اور اگر باپ کی طرف سے ایکس جاتا ہے تو ایکس کے ساتھ مل کر بیٹی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ جب رحم میں ماں اور باپ کی طرف سے آدھا آدھا سیل جاتا ہے، پھر وہ دونوں جا کر کے رحم مادر میں جڑ جاتے ہیں، وائی ایکس کے ساتھ جڑتے ہیں یا ایکس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ایک مستقل سیل بنتا ہے، آدھا ماں کی طرف سے، آدھا باپ کی طرف سے۔
اور پھر اس کے بعد یہ ایک مستقل سیل بن جاتا ہے دونوں کا مشترکہ، اور پھر وہ تقسیم ہونے لگتا ہے 2، 4، 8، 16، 32 اور 105 تک یہ تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔ جب یہ تقسیم کے مراحل میں ہوتے ہیں، ایک مرحلے تک تقسیم ہوتا ہے، تو اس کو اسٹیم سیل کہتے ہیں یہ لوگ۔ اسٹیم سیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا سیل جس سے پورا انسان بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں 125 تک اسٹیم سیل ہے، ہر سیل سے ایک انسان بن سکتا ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ یہ سیل جب 25 بن گیا، 125 بن گیا یا 100 بن گیا، تو اگر ہر سیل کے لیے مستقل فضا دے دیا جائے تو 100 بچے بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھ، 125 کے بعد یہ حکم آتا ہے یہ تقسیم ہو جاؤ۔ درس توحید کے بڑے کرشمے ہیں، انسان کی تخلیقی مراحل کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ کہتے تقسیم ہو جاؤ، پھر سب منقسم ہو جاتے ہیں۔ کسی کے ذمہ دماغ بنانا آتا ہے، کسی کے ذمہ ہڈی بنانا آتا ہے، کسی کے ذمہ ہرا مغز بنانا، کسی کے ذمہ دل بنانا، گردے بنانا، جگر بنانا، کسی کے ذمہ آنکھیں بنانا، کسی کے ذمہ ناک، منہ وغیرہ۔ تقسیم ہوتا ہے۔ ہر گروہ اپنے کام پہ لگ جاتا ہے۔ تقسیم کے بعد یہ مستقل سیل نہیں رہتا، وہ صرف اپنے شعبے میں کام کر سکتا ہے۔ تقسیم سے پہلے ایک سیل پورا انسان بنا سکتا تھا، تقسیم کے بعد ایک سیل پورا انسان نہیں بنا سکتا، اپنے شعبے میں کام کر سکتا ہے، صرف آنکھ بنانے پہ کام کر سکتا ہے، باقی جگر وگر وغیرہ کا کام نہیں آتا اس کو۔ اللہ ہے، یہ آنکھ بنانے پہ لگ جاتے ہیں، منہ بنانے پہ، ناک بنانے پہ لگ جاتے ہیں۔ یہ سیل ہے، سیل بہت سمجھدار ہے۔ اس سیل کو پتہ ہے میں نے اس بچے کو ماموں کی شکل میں بنانا ہے، اس سیل کو پتہ ہے، پڑھا لکھا سے ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں اس معاشرے میں رہ کر کے گیا ہے، اس کے ماموں کو روز دیکھا ہے اس نے، اور اتنا دیکھا ہے کہ اس کو یاد ہے ماموں کی ناک کتنی اونچی ہے، وہ یاد ہے، اور وہ اس کی ناک اسی طرح بنائے گا جیسے ماموں کی ناک۔ یا منہ بنانا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے ماموں کا منہ کتنا بڑا ہے چھوٹا ہے، اسی طرح بنائے، ٹھیک ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں انسان کی تخلیقی مرحلے میں جب یہ بچہ بچی کا وہ ہوتا ہے، اس شکل میں اس مرحلے میں آتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اور اس سے پہلے مرحلے میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ باپ کا جو سیل جا رہا تھا اس وقت پتہ تھا تم کو کہ باپ کا کون سا سیل، یہ وائی جا رہا ہے یا ایکس، تم کو پتہ ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے وائی جا رہا ہے یا ایکس۔ اور پھر قابل توجہ بات یہاں پر یہ ہے کہ باپ کے پاس اس وقت بہت سیل ہوتے ہیں، 400 ملین سیل، آدھا سیل جرثومہ بدر،
وہ آدھا کئی 100 ملین کی تعداد میں، اور وہ سب کے سب چل پڑتا ہے رحم مادر کی طرف، راستے میں مر جاتے ہیں۔ 500 پہنچ پاتے ہیں وہاں، 500 صرف کئی ملین میں سے، صرف 500 کس کے علم میں ہے؟ وہ کئی ملین میں سے، اور پھر ایک سیل، وہ 500 سیل میں سے ایک سیل نے وہ تخم مادر کے ساتھ جفت ہونا ہے، ایک سیل میں۔ وہ کون سا سیل ہے پتہ ہے تم کو؟ کئی 100 ملین میں سے کون سا سیل جفت ہو جائے گا؟ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں جو کئی ملین جرثومہ ہے، کئی ملین جرثوموں میں سے ہر جرثومہ الگ خاصیت کا حامل ہے۔ اگر یہ جرثومہ آتا ہے تو وہ ایک خاصیت کو ہوگا، وہ آتا ہے اور خاصیت کو وہ آتا ہے۔ اول تو باپ کی طرف سے جب روانہ ہوا تھا اس میں کئی ملین ہے، اس میں سے ایک نے جا کر کے جو بچے کی پیدائش کا کردار ادا کرنا ہے، صرف ایک نے۔ پھر اس کے بعد باقی سب راستے میں رہ جاتے ہیں، 500 پہنچتا ہے، 500 میں سے ایک نے بچہ بنانے کا کردار ادا کرنا ہے۔ کس کو پتہ ہے وہ 500 میں سے کون سا ہے؟ اور وہ پھر کس خاصیت کا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں آج کل تو اس کے ذریعے سے ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے آج کل اشتہار آتا ہے یورپ وغیرہ میں کہ ہماری طرف رجوع کرو، آپ کو بیٹا چاہیے بیٹی چاہیے۔ جی وہ لوگ جو ہے اسی طرح وائی کو بھیجتے ہیں، اور بیٹا چاہیے تو اور ایکس کو بھیجتے ہیں، اور بیٹی چاہیے تو ہم کو پتہ چلنے لگا ہے ہم وائی بھیجتے ہیں اور ایکس بھیجتے ہیں۔ یہ دیکھو اب یہ نطفہ جب جائے گا تو اس نے بیٹا پیدا کرنا ہے، ہم کو پتہ چلنے لگا ہے۔ یہ جو ٹھہرنے والا ہے حمل، یہ بچہ ہوگا، ہم کو پتہ ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے وائی بھیجا ہے۔ جواب یہ ہے کہ تم نے وائی بھیجا ہے، تم کو یہ پتہ ہے کہ یہ بچہ ہوگا۔ ہاں جی، یہ جو وائی تم نے بھیجا ہے تو کئی بلین میں سے کسی ایک کو اٹھایا ہے، وہ کس خاصیت کا ہے اس کا پتہ ہے؟ کوئی نہیں پتہ۔ صرف یہ معلوم ہے کہ یہ لڑکا ہوگا، کس خاصیت کا لڑکا ہوگا، کس کے شبیہ ہوگا، کس کے ہم شکل ہوگا، کیا ہوگا، تفصیل جانتا ہے تو؟ ہاں جی، یہ نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اور کسی شخص کو نہیں علم کہ وہ کل کیا کمانے والا ہے، کل ہماری کمائی کیا ہوگی، علم نہیں ہے۔ ایک گھنٹے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے ہمارے علم میں نہیں ہوتا ہے، آئندہ نگری انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہیں معلوم، وہ کہتے ہیں شاعر نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام آ جائے، نہیں پتہ کس سرزمین میں موت آ جائے گی انسان کو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ما فی الارحام اللہ کے علم میں ہے۔ تم نے کل کیا کمانا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ تم نے کب اور کہاں مرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہاں تک سورہ لقمان کا اختتام ہوا۔
اس کے بعد آگے سورۃ السجدہ ہے۔ سورہ سجدہ، اس کو سورہ سجدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک آیت ہے، اس آیت کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہے۔ فقہ جعفری میں 4 سورہ قرآن ہیں، ان میں آیات سجدہ ہے، ان میں سجدہ کرنا واجب ہے۔ 4 صورتیں ہیں، اور ان کو ہم سورہ عزائم کہتے ہیں، اور وہ ان میں سے ایک سورہ یہی سورہ السجدہ ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، سورہ نجم ہے، سورہ علق ہے۔ قرآن مجید میں 15 مقامات پر آیے سجدہ مذکور ہے، 15 مقامات پر۔ شافعی کے نزدیک ان تمام آیتوں پر سجدہ کرنا مستحب ہے۔ ابو حنیفہ کے نزدیک ان آیات پر سجدہ واجب ہے۔ یہ 15 مقامات پر سجدہ واجب ہے ابو حنیفہ کے نزدیک۔ امام شافعی کے نزدیک 15 کے 15 مستحب ہے۔ شیعہ امامیہ فقہ جعفریہ کے نزدیک 4 واجب ہے، باقی مستحب ہے۔ کہ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ ایک آیت پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، اس لیے نام سورہ سجدہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ الف لام میم آپ سے کہا ہے پہلے کہ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان حروف مقطعات کا ہم مخاطب نہیں ہے، ان کا ہم سے سروکار نہیں ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، تو ممکن نہیں ہم سے خطاب کیا جائے اور ہم کو سمجھ میں ہی نہ آئے۔ یہ صاحب وحی اس کا مخاطب ہے، تاہم ایک اشارہ ہم کو ملتا ہے کہ حروف مقطعات میں جہاں الف لام میم ہے، اس کے بعد کتاب قرآن کا ذکر آیا کرتا ہے ہمیشہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں بھی الف لام میم آیا، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم جہاں بھی آتا ہے اس کے بعد کتاب کا ذکر آتا ہے، یہ قرآن سے متعلق ہے۔ یہ الف لام میم کیا ہے ہم کو نہیں پتہ۔ اسی طرح کاف ہا یا عین صاد، یہ اسماء اللہ سے، اسماء حسنہ سے مربوط ہے شاید۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا آتا ہے اور سلسلہ آتا ہے، تو کاف ہا یا عین ہو سکتا ہے کہ یہ دعا و مناجات اور وغیرہ سے مربوط ہو۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام اپنے دعاؤں میں یا کاف ہا یا عین صاد کر کے پکارتے ہیں۔ اس سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کاف ہا یا عین صاد اللہ کے اسماء حسنہ سے مربوط اشارے ہیں۔ باقی آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔